تأتيكم رسلكم بالبينات، آج یہ درخواستیں کر رہے ہو کیا اللہ کی طرف سے اللہ کی بات تم تک نہیں پہنچائی گئی؟ قالوا بلا، اس وقت یہ پیر اور مولوی اور ان کے مرید اور شاگرد یہ سب پکار اٹھتے گئے کیوں نہیں مالک بات بہت تک پہنچی؟ تب فرشتے کہیں گے تمہیں اقراری ہو کہ بات تم تک پہنچائی گئی تھی ایمان کی بات، لیکن تم نے ماننے سے انکار کیا۔ قالوا، تو فرشتے کہیں گے بس بدو، اب ظالموں جلنے والے تم ہی پکارو، ہم تمہاری طرف سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ پکارتے رہیں گے ظالم، دعائیں کرتے رہیں گے کہ مالک زندگی میں ایک لمحے کے لیے کچھ عذاب میں کمی کر بس، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لیکن اتنی بات بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی۔ اور ان کے عذاب میں ذرہ برابر کمی ہونے کے بجائے مالک فرماتا ہے ولن نزیدکم الا عذابا، ان کے عذاب میں کمی کے بجائے ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا، جلن اور تیز ہوتی رہے گی، میرا جھلس کر سنی ہوئی کبھی ٹھیک گزرا سے نظر آئے گا، کبھی اوپر کا ہو آواز کرنے کے بعد ماتھے کو چھلے گا، نیچے کا اور سوجے گا اور ناک تک جائے گا، کیسے بھیانک سے ہو جائے گا۔ اس بیٹھک کو طویل کر کے انگاروں پر بٹھایا جائے، کھال کے اوپر جو ہمیں پھیل جائے گا وہ جلتا دے گا اس کھال کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ موت آ جائے۔ مالک فرماتا ہے بدکرنا ضرورت نہیں رہا، ایک کھال جلے ہم دوسری کھال سے بدل دیں گے تاکہ ذرہ برابر بھی محنت نہ ملے عذاب کے بعد۔ تو یہ قرآن کا پورا معاملہ ہے۔ ایک مسئلہ نماز اس کے بعد ہے، اگر ایمان صحیح ہے تب مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز جو 5 وقت کے لحاظ سے فرض کی ہے وہ سچے مومنوں پر اور کسی پر نہیں، جو سچا مومن نہیں ہے اس کے اوپر نماز پڑھتی ہے۔ وہی حال ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، جو ایماندار نہیں ہے اس کے اوپر آپ ہے اور روزہ فرض نہیں۔ تو جتنی چیزیں ہیں وہ ایماندار کے لیے، اب اپنے دل کو بدلیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے ماحول پر نگاہ ڈالیے، اپنے بال بچوں کی خبر لیجیے، اپنے بزرگوں اپنے شوہر اور عزیز داروں کی طرف نگاہ ڈالنے کے بعد پھر دیکھیے کیا جا رہے ہیں۔ ان کو بتائیے، نصیحت کیجیے، یہ سب کچھ مالک نے دیا ہے۔ اور صرف تم سے دنیا والوں ایک بات کہی کہ مجھے اپنا مالک مان لینا، اولیاء اور انبیاء کے راستے پر چلنا، ان کو سر کا تاج بنانا، لیکن ان کو میرے ساتھ ساجی بنا کر کہیں مشکل کشا اور دستگیر اور دادا نہ ساتھ دے، کبھی ان کی نظر نیاز نہ ہو، میرے گھر کی طرح سے ان کے گھروں کا مقام نہ دینا، ان کا عرف نہ بنانا، ان کی قبروں کو پکا نہ کرنا، اس پر کوئی عمارت نہ بنے۔ یہ ہے آج کی زندگی۔ پہلے جب دل میں ایمان بیٹھ جائے صحیح معنوں میں، اس کے بعد پھر اعمال کی قیمت ہے، ورنہ کسی عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ اور آج ساری دنیا میں کہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، چاہے وہ عرب میں ہو چاہے عجم میں، ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر جا رہے ہیں، لیکن افسوس ان کو روکنے والا سمجھانے والا مشکل سے ملتا ہے، اور جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو ایسے دیوار
دیوانے ہو گئے کہ اس کو اپنا دشمن مانتے، دوست کو دشمن سے بچتے. ہمدرد تو وقت گزار تھے، دعائی مول لیتے، اور اللہ کی کتاب کی بات کو سننے کے بجائے وہی اپنے بزرگوں کے ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، اس میں کفر و شرک بنا ہوا ہے، اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے اس سے بے پرواہ ہو گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ بتایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک چیز قرآن کتاب اللہ اور دوسری اپنی سنت نبی. آج امت نے کتاب اللہ کا ترجمہ کر کے تفسیر بیان کر کے ان کو علماء نے اللہ کی تعریف کو، ایمان کو شرک میں رکھ دیا. اللہ کے نبی صاحب کی جو سنت تھی اس کو بدعت کے رنگ میں رکھنے کے بعد آلودہ کر دیا. اور یہ ایمان جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے یہ کافی خارج شرک میں ڈوبا ہوا ہے. اسی لیے کبھی ہندوستان میں اس امت کی خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کی آگوں سے سبق کاٹتا ہوا 40 سال سے لاکھوں کی تعداد میں اسی امت کی بیٹیاں ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں کے بچھڑوں پر ہیں. اور کئی یہودیوں کے ساتھ عرب کی وہ آبرو ہے جو کسی زمانے میں ایمان کی وجہ سے عزت والی تھی، اور اسی وجہ سے آج دنیا میں زندگی ہے عجیب، سکون چھین لیا گیا ہے. نہ بزرگوں کے چہرے پر بزرگی کے آثار ہے، نہ معصومیت پائی جاتی ہے ڈھول پن کے ساتھ ان معصوموں کے چہرے پر. نہ امت کی آبرو کے اوپر وعدہ ہے عزت اور عصمت کا، اور نہ کہیں ایک گھڑی سکون کی کہیں ملتی. دنیا کے تخت کے ہوئے ہیں اس امت کے لاتوں کو. یہ کیفیت ہے دنیا کی زندگی کے بعد ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ نے کچھ دیا ہے مال و دولت کی شکل میں. ہے سوال ہے، لیکن بہرحال موت آئے گی، اور اگر ایمان کی بجائے بے ایمانی پر زندگی گزری ہے تو اس وقت سے جو اب مشکل شروع ہوگی تو کبھی ختم نہ ہوگی. دوسری مسئلہ یہ ہے اللہ کے بچے کہ بتاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں کو مالک فرماتا کو ہم خود کو بحالی تمہارا اگر تم نے سجدہ برابر اپنی جان اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہمدردی کا مانتا ہے تو بتاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں اور عیال کو اللہ کی آخر. اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خلوص دل کے ساتھ توبہ کی جائے جو مالک بھول ہوئی شرمندگی ہے. اب ایمان کو درست کروں گا یا کروں، اور اس کے بعد پھر ہمت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اپنے بال بچوں کی نگہداشت اور اپنے شوہر اور بیوی پر نگاہ، اپنے پڑوس اور رشتہ داروں سے تعلقات قائم کر کے ان کو ہوشیار کیا جائے، اور پھر اللہ کی بات جہاں موقع ملے بغیر خوف و حراس کے، بغیر اس خطرے کے لوگ کیا کہیں گے، وہ بات پیش کی جائے. اور جب یہ بات پیش ہوگی تو کفر شرک کے ماحول میں مخالفت ہوگی، سختیاں ہوگی. اللہ نے فرمایا ایسی حالت میں سب کرو کام نہ چھوڑنا. یہ ایک بات ہے. بعد میں ہر مہینہ جو آج مسلمان امت کا ہے سوائے ایک خالی مہینہ اس کے اندر دلچسپی ہے، پھر اللہ کی پوجا اور پکارے ہیں. اور یہ صرف آج امت کی رغبت میں خون دکھا کے دوڑ رہا ہے. اب اگر اس کا انتظام نہ کیا گیا تو اس دنیا کی زندگی کے بعد جو آگ لگے گی وہ بجھائے نہ.
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. اللہ سے یہ دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے. اپنے کو لہٰذا بس پکڑ اللہ نہیں والا کمر شاہل بولنے. اب اگر کوئی سوال کوئی ایسی بات ہے تو میں ابھی
جس کو انہوں نے غور بنایا ہے، جس کی کتابوں سے ہر کتاب کے مطلب سمجھتا ہے، تو ویسے مضبوط کا دعوے دار جو اللہ کا بدترین دشمن گزرا ہے، جس کی کتابیں ہیں وہی جھوٹ ہے، جو وہ کہتا ہے امت کی مت ماری گئی 1150-1200 سال سے، اس کو توحید شرک بنائی گئی اور شرک کو توحید بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کی کایا پلٹی ہے اس کے معصوموں نے، وہ جو اپنی کتاب میں یہ لکھے فتح الرحمانی میں کہ ماران بالکل طریقہ حل ہے، تو بے عزت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء سے کئی معنوں میں حقیقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ اولیاء وہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دنیا سے ان کو بے پرواہ کر کے اپنے ساتھ ان کو بنا دیا، اور پھر دنیا اور آخرت ساری تقدیریں ان کے ہاتھ میں دے دی۔ بتاؤ بدل یہ رشتہ ہے، اور یہی تو کیس کر برداشت کے ایک پر کیا جاتا ہے، وہ ظالم شیخ کہتا ہے کہ مقام النبوت کی برزخی کوئی پر رسول بدون غریب، کہ نبی کا جو مقام ہے وہ درمیانی ہے، رسول سے کچھ اونچا ہوتا ہے، ولی سے نیچا ہوتا ہے۔ تو اسی پر جگہ کو یہ 6 ہجری میں بغداد کے اندر 3 ظالم بچے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے امت کو برباد کیا ہے۔ توحید کے بجائے اتحاد کا فلسفہ پھیلا کر انہوں نے شرک کا فارم ہر چیز یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کر چکا ہے، اللہ فرمائے نہیں کرتی ہے، مالک کی بالکل مثال نہیں، مالک خالق ہے اور خالق مخلوق کی مخلوق ہے۔ ان ظالموں نے اتحاد کا فرق ویسے مخلوق کا علاج موجود ہے اس کو پھیلایا، اور اس طرح سے ان کی اپنی ذات اللہ کی ذات کا ٹکڑا بن گئی، اور یہ مطلق ذات سے جب شوق چلایا تو نمازیں پڑھ کر بندگی کی، نماز کی، اور جوش پیدا ہوا تو سب سے خداوندی پر قبضہ کرنے کے بعد دنیا کو اپنی غلامی کے اندر گزارنے کی سب معلوم ہے۔ یہ ظالم کو شوق ہو رہا ہے، اور یہ قریب صدی جو ہجری گزری ہے اس میں بغداد میں 3 ایسے ظالم ایسے کے گزرے، ایک کا نام رفائی ہے، دوسرے کا علی، انہیں اور تیسرے کے جن کی آج پوجا ہونے لگی جو بہت معلوم ہے، اللہ رب العالم نہیں رہا، اور ان کو بنایا ہے جن کے مطابق انہیں مولویوں نے ظالموں نے ان کی خدائی کے دن کے چیزیں ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کی کشتیاں وہ نکالتی ہیں، روحوں کے پھیلے کو انہوں نے کس طرح آزاد کر دیا، اور یہ بھول گئے کہ یہ خرافات کے بجائے جو ساری اچھی تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اللہ سے ایک بندہ جس کا عبید اللہ ابن مسلم، اور آپ نے کہا ان کے پڑھنے سے کچھ عرصے کے بعد جب وہ بغداد کا وزیر اعظم بنا ہے، اب اس کو موقع آیا ساری اجازت دیتی ہوئی کہا ہے عالم غلام حسین کا، اس نے یہ کیا کہ وزیر اعظم بنا اختیارات اس کے پاس آئے تو دیکھا ہے کہ رمضانوں سے حرام زندگی سے دونوں نے ٹوٹ کر اپنے بال بچوں کے لیے تعداد کرنے کے لیے اس نے وشواس کیا، اس کے بعد بچوں کو درمدد کی اور درجہ کے کنارے میں ان کی پرپٹی اس کو پھنسا کر رکھ دیا، درجہ کے تقوا میں اعلان کروا دیا کہ تم ظالموں نے ان کی پگ بنانی وہاں، اور اس کے بعد یہ سلوک کیا ساری تاریخیں ہر طرف کی پوری اس بات کی نشانی کرتے اس کا تحقیق نہیں ہے، اور ذکر اس کا ہے کہ یہ غوث العظم ہے، فریاد رسی کرنے والا ہے، اور پھر اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی دنیا بناؤ تو اس کے بعد ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی نظر نیاز کرو، اور پھر اس کے بعد ثبوت دیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن نے اس کی نظر نیاز کا لکھا ہے، کیا یہ لکھا ہے، پوچھا گیا قرآن نے کیا نہیں، یہ 500
دربار میں جو بلا رہے ہو اس کو بھی یاد کرو. میدان محشر میں یہ گمراہ کرنے والے مسکین اور موتی سردار میں بادشاہ اور یہ ہمارے جنہوں نے ایمان کی بات کر دی اپنی غلامی اور اپنے ایسے انسانوں کی غلامی میں انسان کو گمراہ کرنا ہے. ورنہ آج ایمان کو پاپوش سمجھنے والوں
درجے اور 12 تاریخ ربیع الاول کی وفات کے لیے تو متفق ہے، متفق ہے، لیکن پیدائش کا معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ جو 12 وفات کی وہ عید میلاد النبی ہو گئی، 2 عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ